سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ طواف کے دیگر مسائل۔ مسئلہ ہجوم کی وجہ سے اگر حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھونا ممکن نہ ہو تو لکڑی وغیرہ سے حجر اسود کو چھوئے اور اس لکڑی کو بوسہ دے، یعنی یہ اس وقت ہے کہ لکڑی بھی وہاں تک پہنچ سکے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے کئی لوگوں کو چبو دے لکڑی، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ لکڑی کا بھی مسئلہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کل لکڑی سے بھی استلام ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں یا فقہاء نے اس قسم کی رائے دی ہے یا مشورہ دیا ہے، اس دور میں تو رش بہت کم ہوتا تھا۔ آج کل اس کے مقابلے میں کئی سو گنا رش زیادہ ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ کوئی معذور آدمی سواری پر طواف کر رہا ہے اور وہ استلام کے بجائے لکڑی چھو کر اس کو بوسہ دے لے، تو یہ ایک الگ بات تھی۔ اب لکڑی کا زمانہ بھی نہیں رہا، اب یہ بھی ممکن نہیں رہا، رش اتنا زیادہ ہے، اس لیے سب سے بہتر ہے کہ دور سے استلام کر کے اس کو بوسہ دے لے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دونوں ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف اس طرح کر کر کہ ہتھیلیوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف رہے، یہ نیت کرے کہ حجر اسود پر رکھیں۔ اس طرح سے سمجھ لے کہ یہ دونوں ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور اس پر لگے ہوئے ہیں، یہ نیت کرے کہ حجر اسود پر رکھی ہیں اور تکبیر و تحلیل کہے اور ہتھیلیوں کو بوسہ دے لے۔ مسئلہ طواف کے بعد کی 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہیں، لیکن مکروہ وقت میں نہ پڑھے، اس کے گزرنے کے بعد پڑھے۔ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے یا اس کے قریب، یہ نہ ہو سکے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ لے۔ یہ دیکھیں، یہ جو 2 رکعتیں طواف کی پڑھی جاتی ہیں، بہتر ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھی جائیں، لیکن واجب نہیں ہے وہاں پڑھنا۔ کچھ حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ وہ طواف چل رہا ہے، دوران طواف حجر اسود کے پاس جا کر یہ 2 رکعت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہزاروں لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ طواف کا جو ریلا آ رہا ہے اس کے درمیان اگر کوئی نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا تو یقیناً اس کی وجہ سے اس کے چلنے میں رکاوٹ آئے گی طواف کے۔ تو وہ سن کر بیچارے یہ آتے ہیں یا پڑھ کر آتے ہیں کہ اس کے پاس نماز پڑھنی ہے، حالانکہ اس کے پاس پڑھنا مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے، لہذا لازماً وہاں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے پاس نماز پڑھنا بہتر ہے اور مسلمان کو تکلیف سے بچانا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو بہتر پر عمل کریں گے یا ضروری پر عمل کریں گے؟ ضروری پر عمل کرنا چاہیے۔ اب خاص طور پر وہاں آنے والوں میں جو ایران سے آنے والے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا پڑھا کر بھیجا جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں نماز نہیں پڑھی تو حج بھی نہیں ہوا، اگر یہاں نماز نہیں پڑھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کوشش کر کے بہت سارے لوگ اس کے پاس نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کافی ساری عورتوں کو بٹھا دیتے ہیں اس جگہ پر، جس سے طواف کے چلنے میں رخنہ پیدا ہوتا ہے، رکاوٹ آتی ہے۔ تو ہر وہ مقام جہاں پر کسی کو اذیت ہوتی ہو، آپ دیکھیں حجر اسود کو چھونے سے منع کر دیا گیا کہ چھونے کی ضرورت نہیں ہے، دور سے اگر اشارہ کر لیں وہ بھی کافی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا مستحب ہے یا اس کے قریب، یہ نہ ہو سکے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ لے۔ مسئلہ اگر قصدن کسی نے 8واں چکر بھی کر لیا تو پھر 6 چکر اور ملا کر پورا طواف کرنا واجب ہے، گویا اب 2 طواف ہو جائیں گے۔ یعنی کسی کو پتا ہے کہ میرے 7 چکر پورے ہو گئے، اس کے بعد سوچتا ہے کیا حرج ہے 8واں بھی کر لیں، یعنی یہ سوچتا ہے کہ 8واں چکر بھی کر لے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے صرف 8واں چکر لگا لیا، بلکہ اب 6 چکر اور لگانے پڑیں گے، اس لیے کہ 8واں چکر جانتے بوجھتے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیا طواف شروع کر دیا، جب طواف شروع کر دیا تو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ مسئلہ 7ویں چکر کے بعد وہم یا وسوسے سے 8واں چکر کر لیا، تب بھی اس کو دوسرا طواف پورا کرنا لازم ہے، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ 8واں چکر ہو رہا ہے، پھر بھی کر لیا تو اب دوسرا طواف کرے۔ مسئلہ اگر 8واں چکر کیا اور گمان یہ تھا کہ یہ 7واں ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا 8واں ہے، تو پھر دوسرا طواف لازم نہیں ہے۔ یہ تیسری بات ہو گئی، الگ بات ہو گئی۔
پہلی بات تو یہ تھی کہ جان بوجھ کر 8واں چکر کیا، دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں کے وہم میں 8واں کیا لیکن پتہ چل گیا کہ 8واں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے 7واں سمجھ کر کیا اور پتہ بھی نہیں چلا، بعد میں جا کر کبھی یاد آیا تو اب اس پر دوسرا طواف معاف ہے۔ مسئلہ طواف میں بالکل خاموش رہنا اور کچھ نہ پڑھنا بھی جائز ہے، بہتر تو یہ ہے کہ دعا مانگتا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے۔ مسئلہ باہر کے رہنے والوں کے لیے نفلی طواف نفلی نماز سے افضل ہے، یعنی باہر کے رہنے والوں سے مراد ہم لوگ ہیں، یہاں سے جانے والوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز سے زیادہ طواف کریں، اس لیے کہ نماز تو وہ اپنے علاقوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن دنیا بھر میں طواف کہیں نہیں ہو سکتا، تو اس کو ترجیح دینی چاہیے طواف کرنے کو۔ اور مکہ مکرمہ والوں کے لیے حج کے زمانے میں نفل طواف سے نفل نماز افضل ہے، یہ دین اسلام کا کیسا حسن ہے، حج کے زمانے میں مکے والے کو چاہیے طواف نہ کرے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے بہت مسلمان آئے ہوئے ہیں، اگر مکے والے بھی سارے طواف میں اتر جائیں گے تو باہر سے آنے والوں کو جگہ نہیں ملے گی، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ یہ نفل نماز پڑھے، ان کے لیے زیادہ ثواب ہے بنسبت طواف کرنے کے۔ امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔